نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھیں یہ جو جنت میں جانا ہے نا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تمہارے پر وہ حالات ہی نہیں آئے، وہ آزمائشیں نہیں آئی جیسی کہ پچھلوں پہ آئی تھی۔ ان پہ کیا آزمائشیں آئی تھی؟ مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، ان کے اوپر تو آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ زلزلہ آپ سوچیں کہ زور سے جھنجھوڑ دیا جانا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول رسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، پکار اٹھے، ایمان والے پکار اٹھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب سوچیں ان آیات کو ان حالات کے کانٹیکس میں، اور پھر میرا آپ سے سوال ہے ایک، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور کبھی بھی ان حالات میں سے کوئی ایسے کسی حالات کی ایک آنچ بھی ہمیں کبھی نہ دکھائے۔ مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ میں نے اور آپ نے کتنے کا ایسے ٹارچر سہے ہیں اسلام کی خاطر؟ بتائیے، کبھی کوئی ایک دھکا پڑا ہو، کبھی کوئی ایک تھپڑ پڑا ہو، کبھی کوئی ایک کیا ہم نے اسلام کی خاطر ایسا برداشت کیا ہے؟ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ہم ٹیڑھی نظر برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم کسی نے کوئی کمنٹ دے دیا ہمیں آتے جاتے کہیں، اور وہ ہم سے نہیں سہا جاتا، اور ہم کہتے نہیں 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 بھائی یہ چھوڑو، یہ نہیں ہم سے ہو سکتا، کیونکہ دیکھو یہاں پہ کوئی حالات ہیں، آج کل حالات نہیں ہیں، چھوڑو یہ سب کچھ۔ تھوڑی دیر کے لیے ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھ جانا وہی ہمارے لیے ایسے ہے جیسے پتہ نہیں ہمارے پر کتنا کوئی سخت حالات اگر ہمیں کتنے بڑے ٹیسٹ میں مبتلا کر دیا گیا۔ آج تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ آج تو آپ دیکھیں یہاں کے صدر کے سامنے اٹھ کے آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ان کے سامنے، وہ تلاوت کراتے ہیں کہ جی ہاں امام بھی مسجد کا بلائیں ان کو بھی، وہ بھی تلاوت کریں گے، اور وہ آپ کوئی آپ کے سامنے کافر سے مسلمان ہو جائے وہ کچھ نہیں کہتے، ان کو اس سے کوئی بودریشن نہیں ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا، آپ نے سنا ہے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا تو کیا فرعون نے ان کا حشر کر دیا تھا۔ ان میں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں محفوظ رکھے، ان میں سے ایسے کوئی بھی حالات ہمارے پر الحمدللہ نہیں آئے۔ اس کے باوجود ہم ایمان میں پکے نہیں ہیں، اور پھونکوں سے ہی ہم اڑے چلے جا رہے ہیں، ہم گر جاتے ہیں پھونکوں سے۔ ہم نے تو آندھیاں دیکھی نہیں، آندھیاں تو ان پہ آئیں، طوفان تو ان پہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے تھے استغفر اللہ ربی کہ ان کے جسم میں لوہے کی کنگیاں چلا دی جاتی تھی، اور گوشت ان کی رگوں اور ان کے پٹھوں کو چھیل دیتا تھا، اور ان کے گوشت اور رگیں اور پٹھوں کو وہ کنگیاں چھیل دیتی تھی، یعنی اتنی ڈیپ ان کے جسم میں وہ کنگیاں چلائی جاتی تھی۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ کیا ایمان ہے ہمارا؟ اس ایمان کو لے کر ہم سوچ دیں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، جو اتنا ہے کہ ہائے حجاب پہننے پہ مجھے جاب نہیں ملے گی، چھوڑو حجاب کو، اگر میں نے اپنا مسلمان نام رکھا تو پھر دیکھیں ان کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، تو میرے سے تو پھر وہ ڈسکریمنیشن کریں گے۔ ڈسکریمنیشن ہی ہمارے لیے اتنی بڑی چیز ہو گئی، کیا ڈسکریمنیشن کریں گے؟
آپ کو دیر سے آواز دی جائے گی، آپ کو زیادہ دیر بٹھائیں گے، آپ کو دیر سے بلائیں گے، یا آپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھیں گے، یا غصے سے دیکھیں گے، یا کچھ ایسے ریمارکس پاس کر دیں گے جو آپ کے نازک دل کو توڑ دیں گے. اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اس آیت کے آئینے میں خدا کے لیے خود کو دیکھو اور سوچو کہ ہمارا ایمان کدھر ہے، کس لیول پہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑے ایمان والے کوئی نہیں. باقیوں کو چھوڑ دیں، ہم خود اپنی بات کریں. ہم جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے. ان آج کے حالات کے کانٹیکس میں دیکھیں، آج کے جو چل رہا ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تو ضرور آزمائیں گے تم کو، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مالوں اور جانوں کے نقصان سے بھی، پلوں کے نقصان سے بھی ہم تو ضرور آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا. پھر آزمائشیں کیا آئیں گی نہیں ہم پہ. اور ہر ایک دور میں ڈیفرنٹ طرح کی آزمائشیں ہیں. ان کے دور میں اس طرح کی تھی جو سخت ترین تھی، ہمارے دور میں ہلکی ہیں بہت، پھر بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے. پھر بھی ہم نکل کے بھاگنے کی کوششیں کرتے. پھر بھی کمپرومائزز ہیں ہر چیز کے اندر. اچھا، اس کے اوپر کوئی مشکل آ سکتی ہے نا، ابھی آئی بھی نہیں ہوگی، ابھی ہم صرف سوچتے ہیں کہ آ سکتی ہے نا، تو پہلے ہی اس کو چھوڑ دو. کہیں نظر بھی نہ آئے کہ یہ مسلمان ہے. کیا جب اس قسم کے ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی حضرت بلال کو سوچا، کبھی خباب بن ارت کو سوچا، کبھی یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو سوچا؟ وہ تو نہ بھاگے تھے، انہوں نے تو جانیں بھی دے دی، اور انہوں نے تو اتنے ٹارچر برداشت کیا. حضرت خباب کی کمر کے اوپر نشان تھے، گڑے پڑے ہوئے تھے بہت تک بھی. جب ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا، غالباً حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اپنے ان دنوں کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھا دی تھی اور ساری کمر سفید ہوئی ہوئی تھی، اور گھڑے تھے، یہ کوئلے تھے وہ جو ان کی کمر میں دھنس جاتے تھے. کبھی سوچا ان لوگوں کو؟ تب ہمیں حیا نہیں آتی کہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. یہ لوگ ہمیں ایسے کہہ دیتے ہیں، وہ جی میں وہاں پہ گئی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ فلانے نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا، اور فلاں جگہ پہ آپ کو پتا ہے کسی نے اس کا حجاب کھینچ لیا تھا. اس بات کے اوپر ہم اتنے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی. دور کسی کا واقعہ سن لیتے، ہمارے سامنے نہیں ہوا ہوتا، دور کہیں اڑتی ہمیں خبر پہنچ جاتی تو ہم وہیں پہ کانپنے لگتے. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. جاگو مسلمان، آج تیرا ایمان کا یہ حال ہو گیا. کتنے ہیں جن کو تشدد کیا گیا، اللہ معاف کرے، کتنے ہیں جنہوں نے جانیں دے دی، کتنے ہیں جن کو کہا گیا تو نے اگر کلمہ پڑھا تو پھر تیرے حشر ہم کریں گے. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ اور بھی فتنے ہیں، اور بھی آزمائشیں ہیں. دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، اس زمانے کی ڈفرینٹ طرح کی تھی، آج کی ڈفرینٹ طرح کی. فریکوینسی مگر بہت کم ہے. اس کی جو آنچ ہے نا، جس پہ ہمیں تپایا جاتا ہے، وہ بہت کم ہے کمپیئر کریں اس سے جو اس وقت تھے. اور فتنے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی بیماری آ گئی، مثلا کسی کے گھر میں کوئی ایسے مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، کوئی ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی ہو گئی، غلط جگہ پہ شادی ہو گئی، کوئی اور ایسی مشکلات گھر میں ہو گئی، اولاد کی طرف سے کوئی ایسی پریشانی آ گئی، رزق میں کمی آ گئی، کچھ ایسی آزمائشیں آ گئی. کتنے ہم گھبرا جاتے ہیں اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم تو بڑے بس اللہ اللہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، پھر بھی ہمارے پر مصیبتیں آ رہی. تو کیا آپ نے اللہ سے سودا کیا ہوا ہے کہ میں ادھر نماز پڑھوں گی اور روزہ رکھوں گی اور صدقہ کروں گی، تو اب تجھے بھی میرے ساتھ ایسے کرنا چاہیے کہ سب میرا اچھا چلے؟ کیا یہ سودا ہے؟ آپ کوئی پیمنٹ کر رہے ہیں جس کی آپ نے وصولی لینی ہے؟ یاد رکھیں، آزمائش آئے گی.
کسی قسم کی بھی آ سکتی، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، ہر ایک کے پیپر الگ ہیں. ہمیں بعض دفعہ لوگ لگ رہے ہوتے ہیں میرے اوپر ہی ساری مصیبتیں آئی ہیں، فلانا تو بڑا اچھا بیٹھا ہوا. آپ کو کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے؟ کئی چہرے آپ کو مسکراتے نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے بہت غم ہے. ان کے حالات کیا ہیں آپ نہیں جانتے. جب پھر ایک دن آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں اچھا یہ بھی دکھی تھی اندر سے، اس کے بھی کوئی مسئلے تھے. جس کو کھول کے دیکھو وہ اندر سے کسی نہ کسی بات پہ پریشان، دکھی ہے، کسی جگہ سے آزمایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے پتہ ہے؟ پیغمبروں کی، انبیاء کی. ہم کہتے ہیں نا میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش، میرے سے زیادہ تو بڑی کسی پہ ہے ہی نہیں، مجھے تو اپنی ہی بہت بڑی لگتی ہے نا. تو یاد رکھیں اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمایا. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش انبیاء کی آتی ہے. سب سے سخت مصیبت کس پہ آتی ہے؟ انبیاء. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے قریب ہو، پھر جو ان سے قریب ہو. تو ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. ظاہری بات ہے پی ایچ ڈی والے کو اس کے مطابق پیپر دیا جاتا ہے، اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا آپ اے بی سی لکھ کے دکھاؤ. نرسری والے کو نرسری کے مطابق دیا جائے گا. 10th گریڈ کا ایگزام ہوگا تو اس کے کیلیبر کے مطابق جتنی اس کی سمجھ اور جتنا اس کا علم ہوگا اس مطابق ہوگا. ایسے ہی آپ بھی کرتے نا جب امتحان لیتے ہیں. اللہ کے ہاں بھی جس کا دین جتنے اوپر کے لیول کا ہوگا اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوگی. ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، 18 ایئرز تک وہ بیمار رہے تھے. سوچیں آج ہم 18 دن بیمار ہو جائیں تو ہمارے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتے. 18 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے. تو اللہ تو نیکوں کو آزماتا ہے. اور ہم کبھی گمان کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں اس کے اوپر بڑی آزمائش آئی بھی ہے، کچھ کیا ہی ہوگا اس نے جو ایسا ہو رہا ہے. کبھی نہ یہ کہیں. اللہ کے پیغمبروں کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین میں نرم ہوتا ہے اس پر اس کے مطابق مصیبت آتی ہے، جو اپنے دین میں سخت ہوتا ہے اس پہ سخت مصیبت آتی ہے. اور فرمایا بندہ مسلسل مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین میں اس حال میں چلتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ ترمذی ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا آزماتا ہے اور آزما کے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے. جو عام لوگ ہوتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش سے ان کے اور درجات بلند ہوتے ہیں. تو انسان یہ سمجھ جائے کہ جب کوئی غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. انسان کو اللہ اپنے سے قریب کرتا ہے، اس کے گناہ جھاڑتا ہے، اس کی آخرت میں اس کے درجے بلند کرتا ہے، اس کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیتا ہے. اور اصل چیز تو آخرت ہی ہے نا. دیکھیں اس دنیا میں جو چیز نہیں ملی وہ وہاں مل جائے گی، اور جو مل گیا ہے اس کے اندر آزمائش آنی ہے. اولاد ہے اس میں آزمائش آنی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں آزمائش آنی ہے. اگر آپ کے پاس صحت ہے اس میں آزمائش آنی ہے. آزمائشیں تو ہوں گی. یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا جنت ہے؟ ہاں، ابن القیم کی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ ایک عجیب واقعہ ہوگا. یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹ کے اور ایک کھلی فضا کو پاؤ گے، آگے آزادی پاؤ گے اپنے سامنے، یا پھر تم ابھی آزاد پھرتے ہو اور یہاں سے نکلنے پر ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے. ایک قید ضرور ہونی ہے، چاہے یہاں کاٹ لو یا وہاں کاٹ لو. یہاں پہ عمل کی ہے، بندگی کی ہے قید، اور چند دنوں کی ہے. وہاں بے بسی کی قید ہے، جہنم کی قید ہے، اور بہت لمبی ہے. اب جدھر تمہارا دل چاہے قید کاٹ لو. تو یہ یہاں پہ ہم یہ جنت بنانے کی، جنت کو یہ سمجھ کے کہ یہ جنت ہے، یہاں پہ ہماری بس ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، بس خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے، یہاں پہ پرفیکشن آ جائے. پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. یہاں ہم نے امتحان سے گزرنا ہے اور پروو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے یہ کہ ہم واقعی جنت کے قابل ہیں، ہم بھگوڑے نہیں ہیں.
ہم غدار نہیں ہیں ادھر بات کی اور ادھر پیچھے جا کے کہیں اور مل گئے. اور ہم پہلے بھی نہیں ہیں, فرسٹ ونز نہیں ہیں جن کو آزمایا جا رہا ہے. تو یہ امتحان ہے, اس میں ہلایا جائے گا. اور دیکھیں اچھی بات ایک ہے وہ یہ کہ یہ دنیا ہے نا, تو اس میں امتحان کا وقت بھی گزر ہی جانا ہے. جتنا بھی مشکل وقت آپ کے پر ہو, جتنی بھی بڑی آزمائش ہو, آخر گزر ہی گئی نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اسی دنیا میں ہی گزر گئی تھی الحمدللہ, اسی دنیا میں اللہ نے ان کو اچھے دن دکھا دیے تھے. تو یہاں کا ہر وقت ہی گزر جاتا ہے. چلو اگر پوری زندگی کے لیے کوئی آزمائش ہو گئی اور نہیں گزر رہی, تب بھی ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی اور اس کے امتحان بھی ختم ہو جائیں گے. اصل بات وہاں کے غم ہے, جس کو وہاں کا غم لگ گیا وہ کیسے ختم ہوگا. تو جب مشکل آئے, جب امتحان آئے, تو یاد رکھیں یہ گزر جائے گا. اور اکثر ہم شکوے شکایتیں تب کرنے لگتے ہیں جب ہم مشکلات کو ہی دیکھتے رہتے ہیں, آزمائش کو ہی دیکھتے رہتے ہیں, اور جو آسانیاں زندگی میں ہوتی ہیں ان کو نہیں سوچتے کبھی کہ اللہ نے آسانیاں بھی تو دی ہیں, اور پتہ نہیں میں اللہ سے قریب ہو رہی ہوں اس سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے. کیوں نہیں آزمائے گا؟ آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں, آپ ان کو آزما لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پتہ چلے آزما کے دیکھوں تمہاری محبت, پتہ تو چلے سچی بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے میل کچیل سے بھی پاک کرنا ہوتا ہے, اس لیے ٹیمپریچر تیز کرتا ہے, کھوٹ نکل جائے, ایمان والا خالص ہو جائے. اور جو ایمان والا نہیں ہے اور بس زبانی دعوے ہیں وہ بھاگ جائے گا, وہ نہیں کھڑا رہ سکے گا, وہ بھاگ جائے گا اور نکل جائے گا دین سے. تو یہ یاد رکھیے, یہ زندگی امتحان ہے, امتحان. امتحان آپ لوگوں نے کالج اسکولوں میں بھی تو امتحان دیے ہوں گے. امتحان کب کب ہوتے ہیں؟ کوئی ڈیلی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اسکولوں میں, کوئی ویکلی بھی ہوتا ہے, منتھلی بھی ہوتے ہیں, ایئرلی بھی ہوتے ہیں, رائٹ. اسی طرح اس زندگی میں بھی کوئی امتحان ایسے ہیں جو روزانہ کے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اذان ہوئی اور میں اٹھی یا نہیں اٹھی, یہ میرا امتحان ہے. کوئی ویکلی بھی ہوتے ہیں, کوئی کبھی کبھار کے ہوتے ہیں, کوئی سیزنل ہوتے ہیں. جو امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ اگلے لیول میں پروموٹ ہو جاتا ہے, اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور جو ناکام ہو گیا اور پیچھے ہوتا جاتا ہے. تو ہر دن امتحان آئے گا, مرتے دم تک امتحان رہے گا. اور آخری امتحان کب ہوگا؟ جب اس انسان کی روح نکلنے والی ہوگی, بستر مرگ پہ ہوگا, اس وقت بھی ایک امتحان ہے کہ جس وقت کے شیطان آ جائے گا بہکانے کے لیے کہ ایمان اس کا آج لے لوں, لوٹ لوں اس کا ایمان. اس دن بھی وہ وسوسے ڈالے گا. تو مرتے دم تک امتحان ہے. تو کبھی بھی نادانی میں کوئی ایسے الفاظ نہ کہہ دیں, کوئی شکایتی رویہ, دل میں بھی کوئی اعتراض نہ آنے لگے, میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں, میں تو اتنی کرتی ہوں, کیا فائدہ میری عبادت کا, کیا فائدہ میری نمازوں کا. بعض لوگ تو کوئی ایسا امتحان آتا ہے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں, ان کو اتنا اللہ کے اوپر نعوذ باللہ غصہ آتا ہے, میں نے نہیں نمازیں پڑھنی, کیا نمازوں نے مجھے دیا, میں نے نہیں دعائیں کرنی, میری دعاؤں سے کیا ملا مجھے. اللہ اکبر. آپ تو ایسے ہیں جیسے دکان پہ کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ دیا تو مجھے یہ مل جائے, نماز دی تھی کہ مجھے یہ چیز ملے. اچھا یہ نہیں آپ نے دی, میں نے اپنی نماز واپس کر لی, میں نے بھی نہیں نماز دی. وہ تمہارے عبادت سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. تو کبھی دل میں کوئی ایسا خیال بھی نہ آئے, کہیں عبادت میں خلل نہ آئے. امتحان آتا رہے گا, اور امتحان آنے کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کے آگے اور جھک جائیں, اور بچ جائیں, دعائیں اور زیادہ کرنے لگیں, عبادت میں اور خوشبو لے کر آئیں, اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہے اللہ سخت امتحانوں سے محفوظ رکھنا. اور بعض لوگ بچارے
نادان وہ سوچتے ہیں امتحان آیا اور چلا گیا، وہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا ایمان، اس کو کیا ہوا، ہمارا ایمان ٹھیک ٹھاک تو ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایمان چلا گیا ہوتا ہے۔ واقعی حدیث میں ہے کہ جو فتنوں کا دور ہوگا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتن ہے۔ ایسے فتنے ہیں کہ جو انسان کو، ایک تو سامنے کھڑا ہو کے کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی اگر تم نے کلمہ پڑھا تو میں تمہاری یہ کر دوں گا، وہ کر دوں۔ آج کے فتنے ایسے ہیں، اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آزما بھی لیا گیا، اس کا ایمان بھی لٹ گیا، اور وہ یہی سوچ میں رب رہتا نہیں میں تو بڑا اچھا مسلمان ہوں۔ کیا یہ ایک فتنہ نہیں ہے آج کا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا؟ واقعی اسلام اجنبی ہو گیا، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون سی چیزیں ہیں، یہ کون سی، جیسے شروع میں اجنبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اسلام نے اجنبی ہو جانا۔ لوگ کہیں گے جیسے اس وقت کہتے تھے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو کئی لوگ فیل ہو جائیں گے اور کئی پاس ہوں گے۔ اب کیسے پتا چلے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں یا پاس ہو رہے ہیں؟ اگر تو امتحان میں مبتلا ہونے کے بعد ایمان اور بڑھ گیا، اللہ کا قرب مل گیا، اللہ کے اوپر بھروسہ اور بڑھ گیا، اللہ سے محبت اور بڑھ گئی، تو سمجھ لیں پاس ہو گئے۔ اور اگر کہیں شکوے شکایتیں آنے لگیں، اگر دل کے اندر ایسے وسواس آ رہے ہیں اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں اور انسان ناخوش ہے اللہ سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو پھر سمجھ لیں کہ فیل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آزمائش آئے، اب کرنا کیا ہے نا، جب آزمائش آئے دعا، صبر، اللہ پہ بھروسہ، ایک دن یہ چیز ختم ہوگی اور اللہ میرے لیے جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اس میں بھی کوئی بھلائی ہے میرے لیے۔ یہ سلوشن بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ امتحان میں کرنا کیا ہے۔ تو یہ پھر ذہن میں بات رکھ لیں کہ اللہ پر ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو ہم نے ایکسپٹ کی ہے، یہ مشکل چیز ہے، کیونکہ اس کے بعد امتحان آئیں گے۔ خود کو پھر سمجھ لیں ہم نے ٹیسٹ کے لیے انٹر کر دیا۔ جیسے آپ کالج وغیرہ میں داخلہ لیتے ہیں تو پھر آپ کا امتحان ہوتا ہے، راہ چلتے کا تو امتحان نہیں ہوتا کہ سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں سے وہ امتحان لینے لگ جائے، جو کالج میں داخلہ لیتا ہے اسی سے ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جو ایمان میں داخل ہو گیا اسی کا امتحان ہوگا، اور جنت میں کوئی امتحان دیے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ اور امتحان کے جیسے ڈفرینٹ درجے ہیں، جنت کے بھی ڈفرینٹ درجے، جیسے جیسے امتحان دیں گے ویسے ویسے ہی درجے اوپر چڑھتے جائیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ اونچے درجے پائے تو بڑے امتحانوں سے گزر کے وہ اونچے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان والے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ توبہ میں ایک بات فرمائی نا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی جہاد کرنے والے ہیں اور جو نہیں رکھتے اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کے ساتھ دلی دوستی کا تعلق۔ یہ سورہ توبہ میں آیا، تم نے سوچ لیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ پھر سورہ آل عمران میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم نے سمجھ لی تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون، تو تم سوچتے ہو بس ایسے ہی دوڑتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ یاد ہے کہ اللہ کی جنت آسان نہیں ہے پانا، آسان نہیں ہے، سودا اللہ کا بڑا مہنگا سودا ہے۔ اللہ نے پہلوں کو بھی پرکھا تھا، ٹھونک بجا کے دیکھا تھا، وہ آج بھی ٹھونک بجا کے دیکھے گا، مگر ہوش کے ناخن لے کے انسان یہ سوچ لے، سمجھ جائے کہ یہ میرا امتحان ہے، یہ امتحان آیا میرے لیے، دس از اے ٹیسٹ فار می۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ٹیسٹ سے گزر کے بھی نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا او یہ میرا ٹیسٹ تھا۔ یہ بھی اللہ ہمیں نظر دے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ آیا امتحان۔
یہ نیا لا پاس ہوا ہے، یہ میرا امتحان آ گیا، یہ رپورٹ آئی ہے میری فلاں صحت کی، اس کی میڈیکل کی، یہ میرا امتحان آ گیا، یہ بات مجھے پتا چلی ہے، یہ میرے امتحان آ گیا. کیا ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں یہ میرا امتحان آ گیا؟ یا ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. وہ منافق کا حال بتایا گیا نا کہ وہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میرے اللہ نے مجھے پکڑا کس بات پہ اور چھوڑا کس بات پہ. مصیبت آ کے نکل بھی جاتی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. مومن کو سمجھ آتی. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو الرٹ رہنا ہے. ایک تو پہلے تو یہ بات سمجھ لینی ہے کہ امتحان نے ضرور آنا ہے. اب کون سا ہے میرا امتحان، میں کس امتحان میں آزمائی جا رہی ہوں، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. تبھی ہم کچھ کر سکیں گے نا کہ ہاں ہم نے ان میں صبر کرنا ہے، ہم نے اس میں ایسے کرنا ہے. تو آئیڈینٹیفائی کس امتحان میں مجھے مبتلا کیا گیا، اور پھر اس کے اندر جیسے میں نے بتایا اس طرح سے اپنا رویہ پازیٹو رکھنا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جن کو اتنا ٹارچر ہو رہا ہے، اور جو میں نے آپ کو حضرت خباب اور حضرت بلال اور ان کی باتیں بتائیں، حضرت عمار کی اور ان کی، اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم نے ایسے ہی تمہیں چھوڑ دینا ایمان کے دعوے پہ، تمہیں نہیں آزمایا جا رہا ہے. اب تم سے پہلے بھی لوگ آزمائے گئے، تو تمہارے ساتھ کوئی ایسے نہیں ہو رہا کہ کوئی صرف امتیازی سلوک ایک تمہارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ اگر آج ہمیں کوئی امتحان آتا ہے ہماری زندگی میں تو ہم اکیلے نہیں ہیں جو اس میں پڑے ہیں. اس بات سے ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ پچھلے لوگ بھی آزمائے گئے. اللہ تیرا شکر ہے میری آزمائش تو ایسی نہیں جیسے پچھلے زمانے کے لوگوں کی تھی. اس زمانے میں بھی باہر کیف ایسے لوگ تھے جو بڑے سچے دل سے ایمان لے کر آئے، پر اس کے بعد ان سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوئی، بھاگ گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ معاف کرے میں اس زمانے میں ہوتی کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ میں وہ جب خوب تپایا جا رہا ہے جیسے کہ سونے کو تاکہ کھوٹ نکالا جائے، تو جب ٹیمپریچر ہائی کیا جاتا تو میں بھاگ ہی جاتی. اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا، کسی بڑی آزمائش سے مجھے اللہ تو نے بچا لیا. تو فَلَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا. وَلَا يَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یہ امتحان کیوں لیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ پتہ چل جائے سچے کون ہے. کس چیز میں سچے؟ ایمان کے دعوے میں سچے. یہ جو منہ کی باتیں ہیں ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. کیونکہ منہ سے بات کرنا، لیکچرز دینا صبر کے اوپر، اخلاق کے اوپر، ایمانیات کے اوپر، یہ تو بڑا آسان ہے. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے اتنے لیکچر آپ کو دیتی رہوں، آپ سوچیں پتہ نہیں کتنی بڑی یہ نیک خاتون ہے کہ جو اتنے بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. لیکن باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. بات اصل میں یہی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں یہ کر کے دکھائیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا ہم واقعی اس میں سچے بھی ہیں یا یہ صرف ہمارے دعوے ہیں. آج ہم سے جتنے مرضی دعوے کرا لو، میں جان بھی دینے کو تیار ہوں اللہ کے راستے میں. میں یہ کرنے، اللہ سے مجھے بڑی محبت ہے، رسول سے محبت اتنی ہے کہ بس محبت کے اندر نعتیں پڑھ پڑھ کے میں بے حال ہو جاتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بات آتی ہے، جب کوئی امتحان آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون. پھر انسان کی اصلیت سامنے کھلتی ہے. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہاں بھائی باتیں جو تھیں تمہاری کتنا ان پہ چل کے دکھا رہے ہو. تو ایمان کے دعوے داروں سچے ہو یا جھوٹے ہو اس کا پتہ تب چلے گا جب اللہ تمہیں آزمائے گا. اللہ اکبر. صحابہ پوچھا کرتے تھے کیا ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں. وہ پوچھتے پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی وہی چیز. اچھا ہاں بالکل سچا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ دنیا میں پھر ہمارے ساتھ اتنی ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟
اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پچھلوں کو بھی اللہ نے آزمایا. ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہے. کچھ ہمارے اپنے اعمال بھی ہیں, شامت اعمال بھی ہیں, لیکن اگر شامت اعمال نہیں بھی ہو تو بھی آزمائش نے تو آنا ہے. اور ایمان کا پتہ تب بھی چلتا جب انسان پہ خوشحالی ہوتی ہے, اور تب بھی پتہ چلتا ہے جب اس پہ مصیبت آتی ہے. خوشحالی میں شکر کون کرتا ہے اور مصیبت میں صبر کون کرتا ہے. اللہ اکبر. تو حق اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا. اب یہ جس نے اس حق پہ لبیک کہا, مان لیا اس کو, اب اس کے پرکھنے کا وقت ہے کہ پرکھا جائے, ٹیسٹ کیا جائے, الگ الگ کیا جائے کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. کیا آزمائش آنے پہ آپ بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ جو بھاگ گیا وہ جھوٹا ہے. سمجھے؟ بہت پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے والی آیتیں ہیں یہ. ہر دور کے لیے, اور خاص طور پہ آج کے دور کے لیے جب لوگوں کو یہ بہت ڈاؤٹس رہتے ہیں, اگر ہم اسلام ہی سچا دین ہوتا پھر ایسا کیوں ہوتا.